پاکستان میں غیر قانونی جاسوس کمپنی کا انکشاف ہوا ہے جسے ایک کنسلٹنٹ کمپنی کی آڑ میں چلایا جا رہا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بے خبر ہیں۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں عارف محمود کی تحقیقاتی رپورٹ۔ لگتا ہے پاکستان میں کھلے عام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناک تلے قانون توڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور اس کا ثبوت دیا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں کنسلٹنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہونے والی نجی کمپنی فیکٹ فائنڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ نے، جس نے کنسلٹنٹ کے طور پر رجسٹریشن کے باوجود جاسوسی نیٹ ورک چلانا شروع کر دیا ہے۔ CNBC پاکستان کے نمائندے نے جاسوس کمپنی کا سراغ لگانے کے لیے ان کی ویب سائٹ پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کیا۔ فیکٹ فائنڈر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سید مسعود حیدر نے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے پر بتایا کہ وہ کسی بھی شخص کی جاسوسی پر تیار ہے اور 1.5 لاکھ روپے کے عوض وہ ٹارگٹ کا مکمل کال ریکارڈ، SMS ریکارڈ، پرائیویٹ تصاویر اور کسی بھی گھر اور کمرے کی اندرونی ریکارڈنگ فراہم کر سکتا ہے۔ میرا یہ سجیشن بھی ہے اور یہی خیال ہے کہ ہم پہلے فیز میں یہ چیز اسٹیبلش کر لیں، جب ہمارے پاس کال ریکارڈ آ جائے جو کہ ارریفیوٹیبل ہوتا ہے۔ لائک اگر فرض کر لیں دن میں وہ 15 کالیں کرتی ہے، ایک بندے کے ساتھ بات کر رہی ہے، بندے کی شناختی کارڈ کی کاپی، اس کا نام پتہ آپ کو میں سارا لا کے دیتا ہوں، یہ تصویر چیزیں بتائیں، وہ کچھ ہی سے کہ میں کیوں بات کر رہی ہوں۔ سر کیا کال ڈیٹیلز اور مطلب اس کی کالز کی جو بات چیت ہے کسی کے ساتھ وہ بھی مل جائے گی ہمیں، کیا کیا ملے گا؟ دیکھیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہم ایک اکنامکلی وائبل بناتے ہیں چیز کو نکالنے کو، تو ہم SMS کے ٹیکسٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے، کوئی ابڈکشن کا کیس ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، وہ ہم کرتے ہیں۔ اب جب کام کو آپ یوں پکڑ سکتے ہیں تو اس کو یوں پکڑنے کی کیا ہے، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس پہ میں نے آپ سے کہا پہلے فیز میں یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آیا ہیونگ اے ریلیشن شپ اور ناٹ، آپ کو بھی اکنامکلی یہ صحیح لگے گا، ہمیں بھی یہ صحیح لگے گا، کیونکہ ناٹ اے میٹر آف میکنگ منی، آئی ہیو ٹو ڈیلیور۔ اگر فرض کر لیں یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یس شی از چیٹنگ آن یو، دین وی گو فار دا فیز 2 جس میں کہ ہم ہارڈ کور ایویڈنس تک کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر۔ فرسٹ آف آل ویل ٹاک اباؤٹ اسٹیبلشنگ دا فیکٹ کہ آیا کوئی اس طرح کی چیز ہے یا یہ صرف ذہن کی ایک طرح ہے۔ جاسوس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی مختلف نوعیت کی تحقیقات کی آفرز کی گئی ہیں، جبکہ پاکستانی قانون کے تحت ہر قسم کی تفتیش اور تحقیقات کا مینڈیٹ صرف قانون نافذ کرنے والے حکومتی اداروں کے پاس ہے۔ اس حوالے سے حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق آرمی سے ریٹائر ہونے والے ایویشن پائلٹ سید مسعود حیدر نے SECP لاہور آفس سے رجسٹریشن نمبر 74114 کے تحت 2 دسمبر 2010 کو فیکٹ فائنڈر پرائیویٹ لمیٹڈ کو سیکورٹی کنسلٹنٹ کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ کرایا۔ SECP سے حاصل ہونے والی دستاویزات کے مطابق لاہور میں کمپنی کا مرکزی دفتر واقع ہے، جبکہ سید مسعود حیدر کے علاوہ معروف سماجی کارکن مسرت مصباح بھی اس کمپنی کی ڈائریکٹر ہیں۔ کمپنی کا ایک دفتر لندن میں بھی واقع ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ غیر قانونی جاسوسی نظام تفتیشی حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں سے اب تک اوجھل رہا۔ غیر قانونی جاسوسی کمپنی کے انکشاف نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ جاسوسی کا نیٹ ورک چلانے والے شخص نے CNBC پاکستان کے نمائندے سے گفتگو میں کہا کہ وہ کسی کی بھی جاسوسی کر کے اس کی فون کالز اور SMS کا ریکارڈ فراہم کر سکتا ہے۔ ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے جاسوسی کمپنی کے مالک مسعود حیدر نے کہا کہ وہ کسی بھی شخص کی جاسوسی کر کے آڈیو اور ویڈیو ثبوت فراہم کر سکتا ہے۔ پھر آپ ہمیں ساری ڈیٹیلس دے دیں گے، ان کی اگر NIC کی کاپی ہے وہ دے دیں، پکچر ہے تو وہ دے دیں، ٹیلی فون نمبر جو آپ کو پتہ ہے، ایڈریس اگر آپ کو پتہ ہے، جی جی جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں اتنی زیادہ انفارمیشن آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں گے، اتنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسان بھی ہو جائے گا اور جلدی بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں سر ہمیں کیا کیا مل سکتی ہیں ڈیٹیلس؟ آپ کو یعنی کال ڈیٹا، ٹھیک ہے، ان کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اگر وہ کسی سے ملنا ملانا، یہ وہ وتھ ویڈیو پکچر، یہ سارا کچھ ہم آپ کو اسٹیبلش کر دیں گے۔ جاسوسی کمپنی کے مالک مسعود حیدر کا کہنا ہے کہ اس کا کام ثبوت فراہم کرنا ہے کہ عدالت میں ثبوت کی فراہمی کلائنٹ کا کام ہے۔ کورٹ میں جا کے اس کو فون نہیں کروں گا، نہ ہی ہمارا کوئی ریپریزنٹیٹیو کورٹ میں جائے گا۔ کورٹ کیس اگر بنے گا
آپ بنائیں گے, ان کے اوپر کیس کرنا چاہیں گے, وہ آپ کا مسئلہ ہوگا. آپ وہ ایویڈنس کلیم کریں کہ جی میں نے خود بنائی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم نہیں اون کر سکتے. مسعود حیدر کا کہنا تھا کہ کسی کی جاسوسی کروانے کے لیے کلائنٹ کو ایک حلف نامہ بھرنا پڑے گا. یہ صرف ایک فارم ہے, پرنٹڈ فارم ہے, یہ آپ کو اس کی کاپی نہیں ملے گی. میں نے کیا ہے, ہیئر بائی اسٹینڈ کمیٹڈ فار ناٹ ڈسکلوزنگ ڈائیولجنگ مائی کمیونیکیشن ود فیکٹ فائنڈرز انڈر اینی سرکمسٹانسز ایٹ اینی فورم. And oath affirmation pay, I hereby declared under oath affirmation that the above mentioned information provided by me is true to the best of my knowledge and belief. I shall be solely responsible for the consequences of providing any false misleading information at any stage of the case. جاسوسی کمپنی کے مالک مسعود حیدر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور لاہور میں اس کے دفاتر موجود ہیں, تاہم کراچی میں وہ لو پروفائل ہو کر کام کر رہے ہیں. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما صدیق الفاروق. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدیق الفاروق صاحب, یہ گفتگو آپ نے سنی ہوگی, ہمارے جو رپورٹ ہے تحقیقاتی رپورٹ یہ بھی آپ نے سنی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں برطانیہ جیسے ملک میں جس کی جمہوریت کے ہم مثالیں دیتے ہیں, وہاں پہ ایک 100 سال پرانا صحافتی ادارہ صرف ٹیلی فون پہ جاسوسی یعنی ٹیلی فون پہ ریکارڈ کرنے کے الزام میں اس کو کورٹ تک لے جایا گیا. پاکستان میں اگر ایسا کوئی جاسوسی کا ادارہ کام کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کسی کی بھی نجی زندگی محفوظ نہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو حکومت یا کوئی حکومتی ادارہ باقاعدہ قانون کے مطابق کسی ایسے کی سروسز لے پاکستان کی سیکورٹی, پاکستان کی سلامتی کو محفوظ کرنے کے لیے کہ کسی پر شک پڑ گیا ہے اور اس کی باقاعدہ قانونی کرتے ہوئے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم تو عدالت میں اون ہی نہیں کریں گے اور اس کے بغیر ہی یہ جاسوسی کرنا چاہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بدیہی طور پر تو مجھے سارا ہی غیر قانونی کام لگ رہا ہے. کس طرح اس کی اجازت دی ہے, کیسے وہ کمپنیز جو ہے یہ ٹیلی کام سیکٹر ہے یا یہ جو ان کے موبائل کمپنیز ہیں ان کے نیٹ ورک سے کیسے انفارمیشن لیں گے اور پیسے لے کے یہ سارا کام کریں گے. اس میں میری پارٹی کا اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بطور ایک شہری کے اور ایک قانون کی پابندی کرنے والے شہری کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو بھی اور باقی جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور غیر قانونی کارروائی کی کسی صورت میں اجازت نہیں دینی چاہیے, بلکہ اس اجازت کو قانون کی روشنی میں منسوخ کر دینا چاہیے. صحیح. تو صدیق الفاروق صاحب, آپ کے اسی بات کی روشنی میں جو اگلا سوال جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں جس طرح کنسلٹنٹ فرم کے طور پر رجسٹریشن اس کی نجی کمپنی کی کرائی گئی, کام وہ اس کا جاسوسی ہے, تو پہلا سوالیہ نشان تو یہی بنتا ہے کہ کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ نہیں, کہ جس کمپنی کو رجسٹریشن ملی ہے اس کو کوئی چیک کرتا ہے کہ نہیں. دوسرا کام ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایس ایم ایس کا ریکارڈ, کال کا ریکارڈ جو کہ پولیس کو نہیں ملتا کسی چیز کی ٹریکنگ میں کسی اغوا شدہ بندے کے لیے, اور ایک جاسوس کمپنی کو مل جا رہا ہے. نہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, بلکہ آپ نے جب اس پہ اتنا کام کیا ہے تو یہ کوئی خدمت ہوگی کہ چونکہ آپ کے پاس بہت سی انفارمیشن آ گئی ہے, آپ کو ریپرزینٹیٹیو یا ذاتی حیثیت میں آپ چیلنج کریں اور مجھے یہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کریں. میں اپنے وکیل سے مشورہ کر کے میں اسے دیکھتا ہوں اور یہ بظاہر جو غیر آئینی اور غیر قانونی کام نظر آتا ہے اس کو میں چیلنج کرتا ہوں. لیکن صدیق الفاروق صاحب, پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرز کے کمپنیوں کے لیے قانون سازی تو پہلے سے موجود ہے کہ یہ بینڈ ہے, کوئی جاسوس کمپنی کام نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نجی کمپنیاں کام کر رہی ہیں تو پھر انٹیلیجنس اداروں کے پیرالل کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو ان کو پھر دیکھیں نا, ان میں اتنی جرت ہے کہ آپ ایک چینل سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ سے باقاعدہ ٹیلی فون پہ بات کر کے ساری انفارمیشن دے رہے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آدمی ذاتی حیثیت میں کرائے گا, اس سے الفنامے لے رہے ہیں. یہ الفنامے کی کیا حیثیت ہے؟ اور ہم جناب علی عدالت میں جائیں گے تو ہم بالکل اس کو اون نہیں کریں گے. تو یہ جب کوئی آدمی یہ کام بھی کرے اور کہے ہم عدالت میں اون بھی نہیں کریں گے, تو یہاں سے ہی جو مشکوک اور غیر قانونی سرگرمیاں ہیں یہ اس سے ہی ثابت ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب ہم سے بات کرنے کا.
उधर निजी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन फराहम करने वाले सरकारी इदारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नज़ीर अहमद शाहीन से जब CNBC ने प्राइवेट जासूसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन देने के हवाले से बात की तो उनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन के वक्त बताई गई तफसीलात के अलावा कोई और काम करना गैर कानूनी अमल है और इसमें मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो देखिए, हम जो है वो कंपनीज को रेगुलेट करते हैं। कोई कंपनी जो है वो डिटेक्टिव एजेंसी के तौर पे काम नहीं कर सकती, और ये सिक्योरिटी बिजनेस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये रेगुलेट करता है और वो परमिशन देता है, और ये लाइसेंसिंग के तहत सिक्योरिटी कंपनी का काम कर सकते हैं, डिटेक्टिव एजेंसी का फिर भी काम नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है कि लोग रजिस्ट्रेशन किसी और चीज़ कराते हैं, काम कोई और करते हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी होता है, अल्ट्रा वेरियस बिजनेस होता है, और ये कंपनी का बिजनेस नहीं होता, ये उन इंडिविजुअल का काम होता है और उनकी इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, और ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी उस पर पड़ती है और वाइंड अप कर दी जाती है ऐसी कंपनियां। अगर ऐसे हमारे पास कोई आती है तो हम उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी जासूस कंपनी की मौजूदगी के इंकशाफ के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। शाह साहब, क्या पाकिस्तान में किसी निजी कंपनी को जासूसी का नेटवर्क चलाने की इजाज़त दी जा सकती है? मेरे ख्याल में इसके लिए कवानीन जो है, मुल्की कवानीन, उसको स्टडी करना पड़ेगा। हमारे मुल्क में जो प्राइवेट लाइफ है उसको प्रोटेक्शन है, और इसी तरीके से घर और चादर और चारदीवारी की जो हुर्मत है उसका कॉन्सेप्ट है, मगरबी दुनिया की तरह नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में किसी भी कंपनी को ऐसी इजाज़त देने से पहले ये जो भी कवानीन है इसको स्टडी करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है अगर वो कोई जासूसी की नीयत से कोई एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें देखना होगा कि वो किसी की जो शख्सी आज़ादी है उसकी इंफ्रिंजमेंट उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और पूरे स्टडी करने के बाद जो है इसका लाइसेंस जो है वो जारी किया जाएगा। सही। अच्छा शाह साहब, क्या कॉल रिकॉर्ड करना, खुफिया तौर पर तस्वीर खींचना और वीडियोस बनाना हसास मालूमात में नहीं आता? आती हैं, और मेरे ख्याल में हर एक चीज़ में इनको जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको स्टडी करके, और जो कानून का एक्सपर्ट है वो इसके ऊपर जवाब दे सकता है। मैं तो सिर्फ इन जनरल ये कह सकता हूँ कि किसी की शख्सी आज़ादी में बेजा मुदाखलत जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह किसी के टेलीफोन टैपिंग के लिए भी ख़ास इजाज़त लेनी होगी, और ये जो है किसी की तस्वीर लेना, ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा वो इन्फ्रिंजमेंट होती है जो राइट्स है लोगों की। तो मेरे ख्याल में इसमें जो कानूनी एक्सपर्ट है वो अपनी राय दे सकते हैं। इन जनरल मैं कहता हूँ कि शख्सी आज़ादी जो है उसको काफ़ी प्रोटेक्शन हासिल है, और किसी जासूसी एजेंसी को या प्राइवेट जासूस एजेंसी को ये इजाज़त देना बड़ा मुश्किल होगा, और काफ़ी जो है सोच विचार के बाद जो है ऐसा कोई लाइसेंस जारी किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि किसी को प्राइवेट जासूसी कंपनी बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक कैटेगोरिकली कह दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से किसी को प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का लाइसेंस नहीं दिया गया। अगर ऐसा कोई है, आई विल डायरेक्ट सेक्रेटरी इंटीरियर, दे शुड बी राउंडेड अप टू डेट, नंबर 1। नंबर 2, गालबन शमा टीवी से मुझे किसी ने, CNBC से मुझे किसी ने फ़ोन किया था कि वो मुझसे दीपर लेना चाहते हैं, तो मैं दीपर मैंने रिक्वेस्ट की थी मेरा ना लें, ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूँ तो फिर बात करूँगा। लिहाजा मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड कंफर्म करता हूँ कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमने इजाज़त नहीं दी, और अगर कोई है तो आई विल टेल दी सेक्रेटरी इंटीरियर तो आपको आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिटेल दे दें, और अगर वो इलीगल काम कर रहा है तो टुमारो इंशाल्लाह ही विल नॉट बी होम, ही विल बी इन जेल टुमारो। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक CNBC की खबर नशर होने के बाद बता रहे थे कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी एजेंसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सियासी बुनियादों पर या किसी और सतह पर इस तरह की एजेंसी कायम करे जो जासूसी मामलात में मुलव्विस हो, या जासूसी एजेंसी अपने आप को कहलवा सके। इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती।